پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی گئی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ ڈیمارش بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ دفتر خارجہ نے زور دیا برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ بریڈ فورڈ میں سیاسی جماعت کے شرپسندوں کا مظاہرہ۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری۔ ترجمان وزارت خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا جین میریٹ کی پاکستان میں عدم موجودگی پر ڈیمارش برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کو جاری کیا گیا۔ امید کرتے ہیں برطانیہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ذرائع نے بتایا وزارت خارجہ پاکستان نے ڈیمارش بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کے حوالے سے جاری کیا۔ سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ احتجاج کے دوران فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ کہا گیا فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا۔ برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ پاکستان کے ڈیمارش پر برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پولیس اور پراسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس لائجن کو فراہم کریں۔ ایسا مواد جو برطانیہ کے قانون کی خلاف ورزی لگے اس پر تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی ہوا تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پتہ چلا ہے پی ٹی آئی آفیشیل پیج سے بھی بریڈ فورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانوی حکومت کو ڈیمارش دیا، کارروائی کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا برطانیہ سے کہا ہے اظہار رائے کی ایسی آزادی پر شٹ اپ کال دے۔ وزیر داخلہ نے برطانیہ سے کہا مقدمات میں مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے کریں۔ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے ڈیمارش دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، سمپل کلپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں۔ یقیناً جو ڈیمارش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا۔ آپ کے ملک میں جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی، اظہار رائے کی آزادی، یہ جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ شٹ اپ کال ہی دیں۔ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی لائی اور ان کو کہا کہ جن لوگوں کو ہمارے حوالے کرے۔ بالآخر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے یہ اب اپنا بٹھا رہا ہے اس کا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہی ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے۔ بریڈ فورڈ مظاہرے میں جو ہوا پی ٹی آئی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ یہ بھی کہا مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے۔ جب بانی نے کہہ دیا ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو بھی فیصلہ کریں ہم احترام کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی چیزوں کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ اس قسم کی چیزوں کی کو اون کرتی ہے۔ اس قسم کی تھریٹس مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے میرے لیے گور صاحب قابل احترام ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی۔ میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری
عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے 4 تاریخ کی اور باقی بھی ٹویٹس ہیں، وہ میرے لیے جو ہے وہ فائنل ریفرنس ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہونی، کوئی مذاکرات نہیں تو نہیں ہو رہے. مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اشرف ظہیر صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں. اشرف ظہیر صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے. بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حیران ہوں برطانیہ اپنی سرزمین کیسے استعمال ہونے دے رہا ہے. پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں. برطانیہ سے کھلم کھلا اداروں اور ادارے کے سربراہ کو دھمکی دی گئی ہے. نے اپنی انتشار پھیلانے کی جو سوچ ہے یا جو مہم ہے اس میں کئی حدیں پار کر دی ہیں. برطانیہ میں ویڈیو آئی ہے جس میں کہ کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے پاکستان کے اداروں کو، ادارے کے سربراہ کو. یہ قابل مذمت ہے. بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کس طریقے سے برطانیہ کی حکومت اپنی سرزمین کو اس طرح کی میسیجنگ کے لیے استعمال ہونے دے رہی ہے. اب ہم سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کا کسی قسم کا کمپرومائز 18ویں آئینی ترمیم پر اب نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں کرتی. قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ. فواد چوہدری نے سوشل میڈیا پر لکھا، پی ٹی آئی مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے. حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان. دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. معاشی تعاون، انفراسٹرکچر، عوامی رابطے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے مہمان صدر کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. لبوں پہ سجا محبت کا ترانہ ہے. مہمان صدر کو پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں نے سلامی پیش کی. Alaikum sir, your highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. اماراتی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی. 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. حکومتی اعلامیے میں کہا گیا شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی. ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. یو اے ای صدر کا دورہ دونوں ملکوں میں باہمی احترام اور دیرینہ دوستی کا مظہر ہے. فیلڈ مارشل کے سلوٹ پر یو اے ای صدر کا جوابی سلوٹ مضبوط برادرانہ رشتے کا عکاس ہے. شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا صدر بننے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا. اسلام آباد پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہوائی اڈے پر خیر مقدم کیا. مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. اسلام آباد کو مہمان صدر کی تصویروں اور خیر مقدمی بینروں سے سجایا گیا تھا. میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کے آغاز پر ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان. ایکس پر پیغام میں لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا. معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی. 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا. شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے. شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج جہنم واصل. لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں پولیس، سی ٹی ڈی کمانڈوز اور عام کمیٹیوں کے رضاکاروں نے فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے. دہشت گردوں کے حملے میں پولیس اہلکار اور شہری شہید، کئی شہری زخمی ہو گئے.
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया हलाक दहशत गर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद मिला। लकी मरवत में फितना ख्वारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, पुलिस ने 6 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। खारजियों के हमले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी शहीद और 18 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार, 5 बच्चे और खातून शामिल। 6 की हालत तशवीशनाक है। लकी मरवत पुलिस का कहना है कि स्नाइपर राइफलों और क्वाड कॉप्टरों से लैस दहशत गर्दों ने पुलिस पर हमला किया। क्वाड कॉप्टरों से घरों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शहरी जख्मी हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिला देंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि AP पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजाअत की तारीख रकम की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर हिरासत और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। अपडेट कीजिए जुल्करनैन, क्या मामला है? जी बिल्कुल, मुलजिम रिजवानुल्लाह ने खातून की नाज़ेबा तस्वीर हासिल करके उन्हें अपने व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए डिस्प्ले किया। गैर कानूनी तौर पर खातून के सोशल मीडिया अकाउंट तक भी रसाई हासिल की और डाटा चोरी किया। खातून को मोबाइल फ़ोन के जरिए धमकियाँ दी गई और रकम ना देने की सूरत में तस्वीर वायरल करने की ब्लैकमेलिंग भी की गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई है और सबूत जो है वो हासिल कर लिया गया है। अब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी यूरोप देखने लाहौर आए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं खाना खाएं, वीकेंड गुजारें और घर जाएं। फसाद करने, इंतशार फैलाने और बदज़बानी की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात या असलहा लाने की इजाज़त नहीं होगी। अवामी एहतजाज से मुतालिक कहा बानी की कॉल पर लोगों ने निकलना छोड़ दिया है। चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि पेशावर गंदा बहुत है, तो चले यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरीह करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं, अब वो आएंगे तो वो गलत बात है। सियासी सरगर्मी की आड़ में मनशियात लाने की इजाज़त नहीं है, असलहा लाने की इजाज़त नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब फितना खान से बड़े लीडर हैं। जब भी फितना खान साहब की तरफ से आई है बाहर निकलने की कॉल, कितने लोग निकले? साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मरकजी तकरीब आज गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में होगी। बरसी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद ARY न्यूज़ के नुमाइंदे बाबू इकबाल। जी, साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। यहाँ बरसी की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं और ये मेरे पीछे जो है स्टेज तैयार कर लिया गया है। स्टेज के साथ साथ यहाँ पूरे पंडाल को जो है वो रोशनियों से सजा दिया गया है। फ्रंट में एक हाथे को रखा गया है मखसूस, ताकि वहाँ जो है वो MNA MPA और अहदेदारान पार्टी के जो है वो वहाँ तशरीफ़ रखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ जलसे गाह में मुख्तलिफ जगहों पे कई बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, जिससे वो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो खिताब है उसको बआसानी यहाँ सुन सकें। और दूसरा यहाँ वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है यहाँ तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे जो है यहाँ नस्ब किए गए हैं। आज जो है ये बरसी मनाई जाएगी और सबसे पहले जो है सुबह सवेरे कुरान खानी होगी, उसके बाद जो है तकरीबात आगाज़ होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मरकजी जलसा होगा। रात के इस पहर भी PP रहनुमा और कारकुन जलसा गाह में जमा हैं। PP की मरकजी रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त ARY न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी संजय सादबानी के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं।
جی بالکل، آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تقریب لاڑکانہ میں منائی جائے گی. اس وقت ہم جو ہے گڑی خدا بخش مزار پہ موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شادیہ مری صاحبہ موجود ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی ملک میں جمہوری قوتوں کے لیے ہے، ملک میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کے لیے ہے. جب یہاں آتے ہیں تو یقیناً 27 دسمبر والی جو رات ہے اور پھر جو کل کا دن ہوگا اسے بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں. لیکن جس بات سے ہمیں تقویت ملتی ہے وہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عظیم قربانی. ان کے مشن کے لیے اور اس مشن کو پورا کرنے کا جو عزم ہے وہ ہر برس ہم یہاں آ کر اسے دہراتے ہیں. اس وقت سردی ہے تب بھی یہ جالے ملک کے پتہ نہیں کون سے علاقوں سے یہاں پر آئے ہیں. یہ وہ محبت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل، جلسے کے انتظامات مکمل ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جب جلسے سے صدر زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. قنبر شہداد کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں کار لفٹر مارا گیا. ملزم ساجد چانڈیو سے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے ایک روز قبل چھینی گئی گاڑی برآمد کر لی گئی ہے. ملزم پولیس افسر کے قتل میں بھی مطلوب تھا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. اپڈیٹ کیجیے سلمان. دیکھیں، گلستان جوہر کے علاقے میں ایک روز قبل گاڑی چھیننے کی واردات ہوئی تھی. پولیس کہتی ہے پولیس جیسی موبائل گاڑی اس میں لائی اور تلاشی کے بہانے شہری سے 1 کروڑ مالیت کی گاڑی اس سے چھینی گئی تھی. پولیس کہتی ہے اس گاڑی کو ٹریس کیا جا رہا تھا تو پتہ چلا یہ اندرون سندھ قنبر شہداد کوٹ کے علاقے میں ہے. پولیس کا مبینہ مقابلہ ہو جس میں ملزم مارا گیا اور ملزم کی شناخت ساجد چانڈیو کے نام سے ہوئی. پولیس کہتی ہے ڈکیتیوں کی کار لفٹنگ کی وارداتوں میں ملوث ہے. ساتھ ہی پولیس مقابلوں اور ایک اندرون سندھ کے علاقے میں ایک پولیس اہلکار کی شہادت میں بھی ملوث ہے. حالات ملزم سے اسلحہ اور چھینی ہوئی گاڑی برآمد کر لی گئی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثہ. موٹر سائیکل سوار نے سائیکل چلاتے 10 سال کے بچے کو ٹکر ماری. مسافر بس نے بچے کو کچل دیا. موقع پر دم توڑنے والا لقمان آگرہ تاج کا رہائشی تھا. دیکھیے یہ رپورٹ. کراچی کی مصروف ترین شارع ٹاور پر ٹریفک حادثہ. سائیکل چلاتے بچے کو پہلے موٹر سائیکل نے ٹکر ماری. بچہ گرا تو پیچھے سے آنے والی مسافر بس کے ٹائروں کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا. حادثے میں جاں بحق 10 سالہ بچے کی شناخت لقمان کے نام سے ہوئی جو لیاری آگرہ تاج کالونی کا رہائشی تھا. بچہ یہاں پر سائیکل چلا رہا تھا، پیچھے سے بائک والا آتا ہے، لگی نا جیسے بائک تو پیچھے سے بس بھی آ رہی تھی. بائک والے نے اس کو پریس کیا، وہ گرا تو ڈائریکٹ بس کے نیچے آ گیا، چلتی ہوئی بس کے نیچے سر پہ ہٹ کیا، اس کے سر پہ چڑھ گئی. حادثے کے بعد موٹر سائیکل سوار اور مسافر بس کا ڈرائیور دونوں ہی موقع سے فرار ہو گئے جن کی تلاش پولیس نے شروع کر دی. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. اور خبر دیں آپ کو، حجرہ شاہ مقیم میں قبرستان میں دل خراش واقعہ. آوارہ کتوں نے نومولود کی لاش کو قبر سے نکال دیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عارف علی شاہین سے. اپڈیٹ کیجیے عارف. جی بالکل، یہ افسوسناک اور دل خراش واقعہ حجرہ شاہ مقیم کے محلہ شاہ میر کے قبرستان گلالہ والا میں پیش آیا ہے، جہاں پہ نومولود بچے کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد ہی آوارہ کتوں نے قبر کو کھود کر نومولود بچے کی لاش کو باہر نکال کر نوچنا شروع کر دیا. بچے کی لاش کی یہ حالت دیکھ کر علاقہ بھر میں تشویش اور خوف کی لہر دوڑ گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی آوارہ کتوں نے سکول جاتے بچوں اور گلی میں کھیلتے بچوں پر حملہ کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں. شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اکاڑا اور اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. فیصل آباد میں رانگ سائڈ سے آنے والے نے 5 سال کی بچی کو کچل دی. 5 سال کی موزنہ گھر کے باہر سڑک پار کر رہی تھی. بچی کو کچلنے کے بعد قاتل ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی اور فرار ہو گیا. پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی. ARY نیوز نے CCD کا ڈیٹا حاصل کر لیا. CCD کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43% کمی دیکھی گئی. ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی نمایاں کمی ہوئی. راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہوئی. موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں بھی پنجاب بھر میں 47% کمی ہوئی ہے.
حسین اسکاؤٹس کے 100 سال مکمل ہونے پر کراچی میں خصوصی تقریب. گورنر کامران ٹیسوری نے نوجوان اسکاؤٹس کا حوصلہ بڑھایا. راجستھانی گیت پر جھوم اٹھے. کامران ٹیسوری نے کہا گھمنڈی مودی کو پاک افواج نے دھول چٹا دی. پوری قوم کو اپنی افواج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہے. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین. وائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے 100 سال مکمل ہونے پر چیف اسکاؤٹس و گورنر سندھ کامران ٹیسوری نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے. اسکاؤٹس بینڈ نے گورنر سندھ کا سلامی دے کر استقبال کیا. تھرس سے تعلق رکھنے والے اسکاؤٹس بینڈ نے جب راجستھانی گیت پر پرفارمنس دی تو گورنر سندھ نے بھی نوجوانوں کے ساتھ مل کر ڈانڈیا پرفارم کیا. نوجوان اسکاؤٹس کو مسلح افواج کی کامیابیاں بیان کرتے ہوئے کامران ٹیسوری بولے ہمیں اپنی افواج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے. دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی فورن پالیسی خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں. وہ نریندر مودی ظلم کر رہا ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بنا دیا. کراچی کے اسکاؤٹس بینڈ نے چیف اسکاؤٹس کامران ٹیسوری کے لیے خصوصی تیار کردہ ٹیبلو بھی پیش کیا. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوان اسکاؤٹس میں شیلڈ بھی پیش کی گئی. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے. دوسرے روز بھی مختلف سیشنز ہوئے جن میں طلباء و طالبات اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اشرت خان کی رپورٹ. اچھی روایت ہے کہ یہاں پہ بہت سے ہنر مند لوگ جمع ہوتے ہیں اور میں نے تو دیکھا کتابوں کے سٹال بھی ہیں, لوگوں کو کتابیں خریدنے کا بھی موقع ملتا ہے اور پھر بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. روشنیوں کی شہر کراچی میں اردو کا میلہ سج گیا. دوسرے روز بھی گہما گہمی عروج پر. یہ کانفرنس اپنے آب و تاب سے جاری ہے, اس شہر نے اس کو اون کر لیا ہے, یہ اس شہر کی شناخت بن گئی ہے. ایک جانب جہاں مختلف سرگرمیاں جاری, وہیں کتابوں کے سٹالز پر بھی لوگوں کا رش دکھائی دیا. یہاں پہ بہت ساری مختلف بکس ہیں جس نے ہماری عالمی زبان کو پروموٹ کیا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے انگلش کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمیں اپنی خود کی لینگویج جو کہ اردو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہماری جو مادری زبان ہے اردو لینگویج کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. عالمی اردو کانفرنس 28 دسمبر تک شہر میں علم کی شمع جلائے گی. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ اشرت خان, AR1 نیوز, کراچی. سونے اور چاندی کی قیمتوں نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافے سے 4,73,362 روپے پر پہنچ گئی. 10 گرام سونا 429 روپے اضافے سے 4,05,831 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا مزید $5 مہنگا ہو کر $4,510 کا ہو گیا ہے. پاکستان میں فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. کراچی گندم کی فراہمی پر سندھ حکومت اور فلاور ملز کے درمیان رابطہ. سندھ حکومت نے فلاور ملز کی شکایت پر سیکریٹری فوڈ کو گھر بھیج دیا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں انجم وہاب سے. اپڈیٹ کیجیے انجم. جی بالکل, 48 گھنٹے کا فلاور ملز ایسوسیشن نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ گندم کی فراہمی جو ٹریڈرز کو کی جا رہی ہے وہ بند کی جائے اور فلاور ملز کو گندم کی فراہمی جاری کی جائے. 48 گھنٹے آج ختم ہو گئے تھے جس کے بعد حکومت سندھ نے فلاور مل کی وارننگ کے بعد سیکٹری فوڈ کو ٹرانسفر کر دیا. ان کی جگہ غلام آباد کو سیکٹری فوڈ تعینات کر دیا گیا ہے. تاہم ابھی فلاور ملز ایسوسیشن کے چیئرمین جنید عزیز کا کہنا تھا کہ ان کا ابھی بھی الٹیمیٹم قائم ہے کیونکہ جب تک ٹریڈر کو گندم کی فراہمی بند نہیں کی جائے گی اور فلاور ملز کو براہ راست سرکاری گندم جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا, وہ مزید ان کو تقریباً منگل تک کا ٹائم دیتے ہیں. منگل تک اگر انہوں نے اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ فلاور ملز کو گندم جاری کی جائے گی تو وہ فلاور مل بند کرنے سمیت دیگر لائحہ عمل کا فیصلہ اپنی جنرل باڈی کے اجلاس میں کر لیں گے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. حیدرآباد میں سرد موسم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. ٹھنڈی ہواؤں کے چلتے ہی شہریوں نے فرائی فش پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. جام فرید لاکھو کی رپورٹ.
سرد موسم میں مچھلی نہ صرف ذائقے میں لاجواب سمجھی جاتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید مانی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مچھلی کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور سردی کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ سردی میں مچھلی کھانے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے مچھلی جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ مچھلی فروش بھی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق سردی کے آغاز کے ساتھ ہی مچھلی کی مانگ میں واضح اضافہ ہو گیا ہے۔ سردیوں میں بھی کھائیں، گرمیوں میں بھی کھانی چاہیے، اس کے اندر بھرپور وائٹامن ڈی ہوتا ہے۔ کوالٹی ہمارے پاس دو ہوتی ہے، گرل ہوتی ہے، فرائی ہوتی ہے، باربیکیو ہوتی ہے، بون لیس مچھلی ہوتی ہے، پلہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں گرم مچھلی اور دوستوں کی محفل سندھ کے ثقافتی شہر حیدرآباد کی سردیوں کا اصل مزہ دیتی ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جعفری لاکھو، ARY نیوز، حیدرآباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔